قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے اللہ نے حاضری کا موقع دیا ہے. ایک اہم مسئلے پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی تنگ دامنی اپنا شکوہ ضرور کر رہی ہے. تو آج آپ یوں سمجھ کے بیان کو سنیں کہ جیسے آپ صبح کو آفس کو جانے والے ہیں اور وقت بہت قریب ہو گیا ہے آپ کے آفس کو جانے کا، اور آپ نے اخبار نہیں پڑھا ہے، تو اس وقت میں آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اخبار کو ہاتھ میں لیتا تو ہے لیکن پوری خبر نہیں پڑھتا، بلکہ اس کی ہیڈ لائن پڑھتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے کہ میں نے آج کا اخبار دیکھ لیا ہے. تو آج کا ہمارا اور آپ کا خطاب، ہماری اور آپ کی گفتگو بھی اخبار کی ہیڈ لائنز ہے، اور یہ ہیڈ لائنز بہت ہی اہم ترین ہیڈ لائنز ہیں. میرے عزیز دوستو، میں اور آپ جس مذہب کو، جس دین کو مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اس مذہب کا نام اسلام ہے. اگر کوئی آدمی اسلام کو قبول کرنا چاہے، اسلام میں آنا چاہے، تو اس کے لیے ضابطہ اور اصول یہ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اسلام میں اگر آنا چاہتا ہے تو اسلام کی جتنی ضروری باتیں ہیں، اسلام کی جتنی باتیں ہیں، سب کو ماننا پڑے گا. یہ بات اچھے سے سنو کہ اگر کوئی آدمی کو اسلام قبول کرنا ہے اور اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ پورے اسلام کو مانے، تب جا کر وہ اسلام کو ماننے والا کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام میں آنا ہو تو پورے اسلام کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا کہ اسلام کی ہر بات مجھے تسلیم ہے، جتنی میں جانتا ہوں وہ بھی، جتنی میں نہیں جانتا ہوں وہ بھی، جتنی مجھے معلوم ہے وہ بھی، جتنی مجھے معلوم نہیں ہے وہ بھی. لیکن اسلام سے اگر ایک آدمی کو نکلنا ہے، ایک آدمی کو اگر اسلام سے نکل جانا ہے تو اب پورے اسلام کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. یہ سمجھانا ہے پورے بیان کا خلاصہ. ایک آدمی کو اگر اسلام کو ماننا ہے، اسلام میں آنا ہے، تو پورے اسلام کو ماننا پڑے گا، اس کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام ہے، میں اس کو مانتا ہوں، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے معلوم ہو نہ ہو. لیکن اسلام سے اگر کسی آدمی کو نکل جانا ہے تب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے اسلام کا انکار کرے، بلکہ اسلام کی کسی ضروری بات کا انکار کر دیں، کسی ایک عقیدے کا انکار کر دیں، تو پھر وہ آدمی اب اسلام سے نکل گیا، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا.
مثال دے دوں تاکہ بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، اس میں سے اکثر وہ بھی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سب کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پڑھنا آئے تب بھی ماننا ہے، پڑھنا نہ آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی شخص اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اب اس کو پورا قرآن کو ماننا پڑے گا، اس کی ہر آیت کو ماننا پڑے گا، اس کے ہر لفظ کو ماننا پڑے گا، اس کے زبر زیر پیش کو ماننا پڑے گا، ہر چیز کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے وہ یہ کہے کہ جی مولانا میں تو پوری قرآن کو مانتا ہوں، پوری قرآن پر میرا ایمان ہے، پوری قرآن کو میں اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کو میں نہیں مانتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان یہ کہے کہ میں پوری قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں، اس کی ہر آیت پر میرا ایمان ہے، لیکن میں الحمدللہ رب العالمین کو نہیں مانتا۔ یا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے یہ کہے کہ جی میں پوری قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن قل هو اللہ احد کو نہیں مانتا، ایک آیت کو نہیں مانتا۔ آپ مجھے بتائیے ایسے آدمی کو آپ مسلمان کہیں گے؟ کیا اس شہر کا کوئی غیرت مند مسلمان اسے مسلمان کہے گا؟ کیوں؟ آپ میں کا ہر مسلمان، آپ میں کا ہر نوجوان، آپ میں کا ہر آدمی یہ کہے گا کہ ایک آیت کو بھی ماننا قرآن ہے، ایک آیت کا انکار کرنا بھی پورے قرآن کا انکار کرنا ہے۔ یہی بات سمجھ میں۔ تو ایک آیت کا انکار کر دینے کی وجہ سے اب وہ مسلمان باقی نہیں رہا، وہ ایک آیت کے علاوہ تو پورے قرآن کو مان رہا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جب پورے قرآن کو مان رہا ہے ایک آیت کا انکار کیوں؟ تو جیسے پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح ہر آیت کو ماننا ضروری ہے۔ ایک آیت کا انکار کر دے گا تو پھر وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے قرآن کی آیتوں کا انکار کریں، وہ قرآن کی ہر آیت کا انکار کریں، وہ پورے کتاب اللہ کا انکار کریں۔ ایک آیت کا بھی اگر انکار کر دے گا تو وہ اسلام سے اب اس کا ناطہ، اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک آسان مثال میں نے آپ کو دی ہے، اس کے فرق کو بتانے کے لیے کہ مسلمان باقی رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور اسلام سے نکلنے کے لیے کون سی چیز کا خالی نکل جانا ضروری ہے۔ اسلام میں آنا ہو تو پورے اسلام کو ماننا پڑے گا، اسلام سے نکلنا ہے تو پورے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایک آیت کا بھی، کسی ایک عقیدے کا بھی انکار آدمی کر دے گا تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ ایک بات آپ اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ باقی تین باتیں مجھے مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھانا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک بات کا انکار کر دینا، ایک عقیدے کا انکار کر دینا، اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ضروریات دین، عقیدہ اسلام، اسلام کی عقیدے، اسلام کی بنیادی باتیں۔ اسلام کی بنیادی باتیں بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک بات کا بھی انکار کر دے تو آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا وقت، قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے وقتاً فوقتاً ذکر فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام نے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن مجید نے اس کا جواب نقل فرمایا، قل انما علمها عند ربی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا صحیح ترین علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں بتا سکتا کہ قیامت کا وقت کب آئے، کب آئے۔ البتہ اللہ کے نبی نے قیامت کے آنے کی نشانیاں بتلائی کہ جب یہ نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھو تو یہ سمجھ لینا
کہ اب قیامت کا وقت بالکل قریب ہے. پھر قیامت کی نشانیاں جتنی سرکار دو عالم نے بتلائی وہ بہت ساری ہیں. علماء نے ان کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کر دیا: چھوٹی نشانیاں، پھر تھوڑی بڑی نشانیاں، اور پھر تھوڑی زیادہ بڑی نشانیاں. ہم اس کو انگریزی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اسمال نشانیاں ہیں، کچھ میڈیم ہیں، اور کچھ بگ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جو نشانیاں بتلائی ہیں اس میں سے 3 نشانیوں کو آپ کے سامنے مجھے ذکر کرنا ہے. پہلی نشانی اللہ کے نبی نے یہ فرمائے کہ قیامت کے بالکل قریب میں میرے خاندان سے ایک شخص پیدا ہوگا. کہاں پیدا ہوں گے؟ آقا نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے. نام کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ جو میرا نام ہے وہی ان کا نام ہوگا. ان کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا جو میرے ابا جان کا نام ہے وہی ان کے ابا کا نام ہوگا. ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کے ابا جان کا نام عبداللہ ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک شخص میرے خاندان سے پیدا ہوگا، اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا. پیدائش مدینے کی ہوگی، خاندان سرکار دو عالم کا ہوگا. اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ حضور کی نسل حضور کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کی نسل سے چلی ہے، حضرت فاطمہ سے چلی ہے. اور حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور سے خاندان سے پیدا ہونے والا آدمی یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، سید گھرانے سے ہوں گے. لقب کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ دنیا پوری ان کو مہدی کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی. اور حضور نے خود اس لفظ کا اپنی زندگی میں استعمال فرمایا. کہیں فرمایا ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہوں. تو دنیا جسے مہدی کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی اور بلائے گی اور پکارے گی، ان کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا. مدینے کی پیدائش ہوگی، کام کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے. اور اس نازک موقع پر عرب کا جو بادشاہ ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا. عرب کے جیسے بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا. اب پورے عرب کے اندر بالخصوص مدینۃ الرسول میں، مدینہ طیبہ میں یہ چرچا ہوگا کہ جی اب ہمارا بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور دشمنوں کی فوجیں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں. نہ جانے کب وہ اسلامی حدود کے اندر داخل ہو جائیں اور اسلام کے لشکروں سے مقابلہ کریں. کوئی تو ایسا بندہ ہونا چاہیے، کوئی تو ایسا شخص ہونا چاہیے جو ہمارا بادشاہ بنے، ہمارا امیر بنے، ہمارا خلیفہ بنے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اسے اپنا امیر تسلیم کریں. کون ہے ایسا آدمی؟ سب ڈھونڈیں گے، چرچا کریں گے. سب کی نگاہیں اس اللہ کے بندے پر پڑے گی جس کی خوشخبری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. سب کی نگاہوں کے اندر اس آدمی کو اللہ پاک کھڑا کریں گے. سب کی نگاہیں جا کے ان کے اوپر رک جائے گی اور لوگ یہ چاہیں گے کہ حضور کے خاندان سے پیدا ہونے والے اس شخص کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں، اپنا قائد بنائیں، اپنا امیر بنائیں، اپنا خلیفہ بنائیں. اس کی بھنک حضرت مہدی کو ملے گی. وہ فوراً مدینہ کو چھوڑیں گے اور مکے کو چلے جائیں گے. آپ یہاں رک کر تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس وقت کے حالات پورے مدینے میں، پورے عرب کے ایسے ہیں کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور پورا مدینہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کے خاندان سے پیدا ہونے والے اس آدمی کو اپنا بادشاہ اور اپنا خلیفہ بنائیں. اس کی بھنک ان کو ملے گی حضرت مہدی کو، اور وہ بادشاہ بننا نہ چاہیں گے، وہ خلیفہ بننا نہ چاہیں گے اور مدینہ کو چھوڑ کر مکے کو آ جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ مہدی اپنے مہدی ہونے کا کوئی اعلان نہیں کریں گے. مہدی اپنے مہدی ہونے کا کوئی اعلان نہیں کریں گے، اور نہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی مسلمان،
کوئی تنظیم، کوئی جماعت ان کا تعارف کرائے گی کہ یہ مہدی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ دنیا کا کوئی انسان ان کا تعارف نہیں کرائے گا، ان کا انٹروڈکشن نہیں کرائے گا کہ یہ اللہ کے، یہ مہدی ہیں، یہ خلیفۃ اللہ ہیں، یہ امین ہیں، تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ مکے کو چلے جائیں گے، جیسے مکے کو پہنچیں گے مدینے کے لوگ بھی فوراً مکے کو آ جائیں گے، انہیں ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے۔ وہ حرم کا طواف کر رہے ہوں گے، طواف کے دوران ان کو پکڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ حالات بہت نازک ہیں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آج کے بعد آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے، آپ ہمارے بادشاہ ہوں گے۔ حضرت مہدی وہاں بھی انکار کریں گے کہ نہیں، اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ نہ ڈالو۔ وہ مدینے کے مسلمان ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے، بوجھ ڈالیں گے، ان کے اوپر زبردستی کریں گے۔ بالآخر حجر اسود اور رکن یمانی جو مکۃ المکرمہ کے اندر کی جگہ ہیں، ان کے درمیان میں حضرت مہدی کے ہاتھ پر پہلی مرتبہ بیعت لی جائے گی، اور وہاں پر ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ آج سے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوگا کہ جو لشکر اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا ہوگا، وہ لشکر ابھی مکے کو نہیں پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے بیدا، اس جگہ پر وہ لشکر دشمن کا پہنچے گا، اللہ اپنے کرم سے اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے، پورا لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو جائے گا۔ اس لشکر میں سے ایک آدمی باقی رہے گا جو اپنے دشمن کے لشکر کے بادشاہ کو جا کے خبر دے گا کہ ہم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے گئے تھے، لیکن ہمارا پورا کا پورا لشکر زمین میں دھسا دیا گیا۔ لہذا وہ بادشاہ پھر تیاری کرے گا، اور ادھر یہ واقعہ مسلمان مکے کو پہنچے گا کہ ایک لشکر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مکے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ تمام مکے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ حضرت مہدی کی کرامت ہے۔ اس کرامت کا واقعے کا پوری دنیا میں چرچا عام ہو جائے گا، اور جیسے پوری دنیا میں اس واقعے کی خبر پھیلے گی کہ ایک لشکر مکے کو گرانے اور مکے والوں سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ، اور وہاں پر وہ لشکر کو دھسا دیا گیا اور مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، مہدی مسلمانوں کے امیر بن چکے ہیں، تو یہ خبر پوری دنیا میں جب پھیلے گی تو عراق کے علماء، اولیاء، اور شام کے علماء، بڑے بڑے ابدال، اولیاء اللہ وہاں سے نکل کر مکے کو آئیں گے، اور آ کر حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، انہیں اپنا بادشاہ مانیں گے، اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ پھر دوبارہ وہی لشکر جو پہلے ختم ہو گیا تھا، وہی دوبارہ لشکر پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا۔ اب حضرت مہدی باضابطہ پوری فوج کو تیار کر کے اس لشکر سے لڑنے کے لیے جائیں گے، اور دونوں طرف سے گھماسان لڑائی ہوگی۔ اللہ اپنے کرم سے حضرت مہدی کو اور مسلمانوں کو کامیاب کریں گے۔ یہ کچھ مختصر سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے حضرت مہدی کا رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مہدی کی اپنی حکومت ہوگی، وہ حکومت چلائیں گے، بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ جب حضرت مہدی حکومت اسٹارٹ کریں گے اس وقت ان کی عمر 40 سال کی ہوگی، اور حکومت کرتے ہوئے 5 سال گزر چکے ہوں گے، 5واں سال، اور یہ 5 سال پوری ان کی حکومت کے دور کے بڑے سکون کے، عیش و عشرت کی، اللہ کی طرف سے پوری دنیا میں امن و امان کے ہوں گے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، پانی کے انتظام ہوگا، ہر طرف اناج غلہ سب ساری چیزیں ہوں۔ جیسے ہی مہدی کی حکومت کا 5واں سال اسٹارٹ ہوگا اور ختم ہو کے 6واں سال اسٹارٹ ہو جائے گا، 6ویں سال سے بارش ختم ہو جائے گی۔ کہاں پر ختم ہو جائے گی؟ صرف جے پور میں نہیں، اندور میں نہیں، بھوپال میں نہیں، پوری دنیا میں بارش نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں کتنے دن نہیں ہوگی؟ پورے 2.5 سال نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں 2.5 سال بارش نہیں ہوگی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا نازک دور ہوگا کہ پوری دنیا میں بارش کا قطرہ بھی نہیں پڑے گا، اور پوری دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا، پوری دنیا کی غذائیں ختم ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر جتنے کھانے پینے کا سامان ہے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو لوگ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور مسلمانوں اور انسانوں کے بچے بھوک اور پیاس کو تڑپ رہے ہوں گے، اور انسانی کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اتنے خطرناک اور بھیانک وہ دور ہوگا۔ پورے 2 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں کہیں پر بارش نہیں ہوگی۔ اس نازک موڑ پر پھر ایک مرتبہ پوری دنیا کا آزمائش ہوگی، پوری دنیا کا امتحان ہوگا، پوری دنیا کو آزمائیں گے۔ کیسے؟ آقا نے فرمایا کہ ایسے نازک زمانے میں دجال نکلے گا۔ کون ہے دجال؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دجال کا سارا حلیہ ذکر کیا، دجال کی آنکھ بتلائی، دجال کی ہائٹ بتلائی، دجال کا اس کا پورا نقشہ بتلایا کہ اس کے بال کیسے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا کہ دجال ہوگا، ایک انسان ہوگا دجال۔ حدیث کے اندر جو لفظ ہے دجال کے بارے میں، جگہ جگہ پر اللہ کے نبی نے رجل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، آدمی آدمی آدمی، کہ دجال ایک آدمی ہوگا، ایک انسان ہوگا۔ کیسے پہچانیں گے دجال کو؟ جیسے اللہ کے نبی نے مہدی کو پہچاننے کی علامتیں بتلائی کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت حسن کی نسل سے پیدا ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، سید گھرانے کے ہوں گے، مدینے کی پیدائش ہوگی، مکے کو جائیں گے اور بادشاہ بننا نہ چاہیں گے، زبردستی لوگ انہیں اپنا بادشاہ، اپنا امیر، اپنا خلیفہ بنائیں گے، پھر ایک دشمن کا لشکر آئے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر دوسرا لشکر آئے گا، مہدی لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے، پھر ان کی حکومتیں ہوں گی اور پھر بارشیں ختم ہو جائے گی۔ یہ حضرت مہدی کو پہچاننے کی علامتیں اور نشانیاں سرکار دو عالم نے بیان فرمائی۔ تو دجال کے پہچاننے کی بھی اللہ کے نبی نے نشانیاں بتلائی، فرمایا کہ دجال کو پہچاننے میں غلطی نہ کرنا، اور فرمایا تمام انبیاء نے دجال کے بارے میں اپنی اپنی امتوں کو خبر دی۔ آقا نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ ایک آنکھ سے دیکھے گا، اور فرمایا کہ جب دنیا میں دجال کا خروج ہوگا تو اس خروج کے پہلے اسٹارٹنگ ٹائم پر دجال کی ہائٹ بالکل کم ہوگی، یعنی وہ گڈھا ہوگا، اور اس کی دونوں پیشانی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ پیشانی کے حصے میں آقا نے فرمایا کہ کافر لکھا ہوگا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کے کافر لکھے ہونے کو صرف مسلمان پڑھے گا، چاہے مسلمان پڑھا لکھا ہو، چاہے مسلمان پڑھا لکھا نہ ہو۔ اور آقا نے فرمایا کہ دجال کہاں سے نکلے گا؟ فرمایا عراق اور ایران کی یا شام کی جگہ سے نکلے گا۔ 70,000 یہودی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور اس کے جسم پر صرف بال ہی بال ہوں گے، اور اس کے سر پر بالکل پیچیدہ بال ہوں گے جیسے کانٹے کے درخت ہوتے ہیں، اور اس کے پاؤں جو ہوں گے وہ بالکل ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ دجال کی جسمانی علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تو دجال آ کے دنیا میں کرے گا کیا؟ جیسے حضرت مہدی پیدا ہو کر کریں گے کیا؟ یہ اللہ کے نبی نے بتلایا۔ تو دجال جب آئے گا تو وہ دنیا میں آ کر کرے گا کیا؟ تو آپ پھر ایک مرتبہ وہ منظر یاد رکھیے کہ دجال ایسے زمانے میں مسلمانوں پر اور دنیا پر آ رہا ہے جب پوری دنیا میں بارش کا کوئی قطرہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر چکے ہیں، اور بچے انسانی آنکھوں کے سامنے بلک بلک کر تڑپ رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ دجال دنیا میں آئے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا۔ پھر کچھ وقت گزرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال اس سے بھی آگے بڑھ کر کہے گا
میں خود خدا ہوں. دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا. اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جیسے ہی دجال خدائی کا اعلان کرے گا تو جب دنیا میں دجال آیا تھا تو اس کی ہائٹ بالکل کم تھی. جیسے ہی خدائی کا دعویٰ کرے گا آقا نے فرمایا کہ اس کی ہائٹ لمبی ہو جائے گی. اب دجال دیکھنے والوں کو لمبا نظر آئے گا. دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جانا چاہیے، اگر دجال کا پہلا دن 1 سال کا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا ہے تو پھر نمازیں کتنی پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ یہی سوال حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ سرکار اگر دجال کا پہلا دن 1 سال کا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا ہوگا تو پھر ہم نمازیں کیسی پڑھیں، کتنی پڑھیں؟ حضور نے صحابہ کو جواب دیا کہ وقت کا حساب کرتے جانا اور نمازیں پڑھتے جانا. تو پتہ یہ چلا کہ واقعی میں دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا. باقی جو 37 دن ہوں گے وہ ہمارے اور آپ کی طرح نارمل دن ہوں گے. بہرحال دجال خدائی کا اعلان کرے گا اور پوری دنیا میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے تو دجال اعلان کرے گا کہ جو مجھے خدا مانے گا میں اسے کھانے کا سامان دوں گا، میں اس کے پانی کا انتظام کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال جس جگہ سے گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ روٹیوں کے پہاڑ چلیں گے، پانی کی ندیاں چلیں گی، پانی کے سمندر اس کے ساتھ میں چلیں گے. جو دجال کو خدا مانیں گے دجال ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرے گا. وہ پوری دنیا کا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. کیوں؟ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچے بھوکے ہیں، ان کی عورتیں بھوکی ہوگی، وہ خود بھوکے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہمیں کھانے کو کھانا ملے، ہمارے بچوں کو پانی ملے، ہمارے بچوں کو غذائیں ملے. کسان چاہے گا کہ اس کی کھیتی ہری بھری ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کو جتنے کسان مانیں گے دجال ان کے کھیتوں کو ہرا بھرا کر دے گا. تو دو دجال کو خدا تسلیم کریں گے، دجال ان کے لیے بارشوں کو برسائے گا. دجال اپنی خدائی کا یقین دلانے کے لیے ایک آدمی کے پاس میں جائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، آر پار اس کو چیر دے گا. ایک دھڑ اس کا ادھر گرے گا، ایک دھڑ اس کا ادھر گر جائے گا. اور دجال لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ان دونوں دھڑوں کے درمیان سے ایسا ایسا چلے گا، پھر اس کو جوڑ دے گا. لوگوں کو یقین آئے گا کہ ہاں دجال واقعی میں خدا ہے. قربان جائیے، حضور سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کہ دجال کو جو خدا مانیں گے انہیں تو دجال کھانے اور پینے کا سامان دے گا، ان کے بچوں کا کھانے کا انتظام ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ مسلمان کیا کھائیں گے؟ ان کی بھوک کیسے مٹے گی؟ ان کی پیاس کیسے بجھے گی؟ ہائے اللہ، سبحان اللہ. سرکار دو عالم نے فرمایا اس موقع پر مسلمانوں کی غذا اللہ کا ذکر ہوگا. مسلمان اور مسلمانوں کے بچے اور مسلمانوں کی عورتیں اللہ کا ذکر کریں گی، اللہ کو یاد کرے گی. اس کی برکت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ ان کی بھوک کو بھی مٹائیں گے، ان کی پیاس کو بھی بجھائیں گے. میرے عزیز دوستوں، یہ ایمانی طاقت ہونی چاہیے. اللہ پر ایسا، اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور ایسا یقین کرو کہ اللہ بھوک کے عالم میں بھی، تنگی کے عالم میں بھی، بارش نہ ہونے کے زمانے میں بھی، اور ایسے نازک موڑ پر جب کھانے کو کھانا نہ ملے گا، پانی پینے کے لیے پانی قطرہ نہ ملے گا، ایسے عالم میں بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں ماریں گے، تمہارے بچوں کو پیاسا نہیں تڑپائیں گے. یہ ایمانی طاقت ہے. تو دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے گا اور لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف مائل کرے گا. 2 جگہوں پر داخل نہ ہوگا، ایک مکے میں اور ایک مدینے میں. مکے اور مدینے کے فرشتے اس کو مکے اور مدینے میں داخل ہونے سے روکیں گے. وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور میرا موضوع ابھی لمبا ہے. اس کے بعد فوراً ایسا ہوگا، میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں،
اللہ پاک اس دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ ایک لمبا موضوع ہے، تفصیلات میں گئے بغیر اتنا یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، اور وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ کہاں پر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جے پور میں آئیں گے، حیدرآباد میں آئیں گے، دلی میں آئیں گے؟ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملک شام کا کیپٹل شہر دمشق، وہاں کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر فجر کی نماز کے وقت میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ایسے ہاتھ رکھ کر دو پیلے کپڑوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ حضرت مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آگے بڑھ رہے ہوں گے، اذان پہلے سے ہو چکی ہوگی، مؤذن صاحب اقامت بھی دے چکے ہوں گے، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہوں گے، اسی وقت میں شور مچے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا استقبال کیا جائے گا، حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، اذان تمہارے لیے دی گئی ہے، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، لہذا تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے پہلی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت مہدی دمشق کیوں آئیں گے؟ تو دجال کی خبر حضرت مہدی کو ملے گی۔ حضرت مہدی مسلمانوں کے لشکر کو لے کر دجال سے لڑنے کے لیے ملک شام سیریا میں جمع ہو جائیں گے۔ سیریا وہ جگہ ہے جہاں پر بارڈر لگتا ہے فلسطین کا اور ملک شام کا۔ اس جگہ پر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ دجال سے لڑنے کے مقابلہ کریں گے۔ دجال کو خبر نہیں ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں، باضابطہ لڑائی کا آغاز ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی لڑنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہوں گے، لڑائی کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ اچانک دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ جیسے ہی نظر پڑے گی دجال الٹے پاؤں بھاگنا اسٹارٹ کرے گا۔ کہاں جائے گا بھاگتے بھاگتے؟ دجال بھاگتے بھاگتے اسرائیل پہنچے گا۔ کہاں پر جا کر رکے گا؟ اللہ کے نبی نے جگہ بتلائی کہ دجال بھاگتے بھاگتے مقام لد ایک جگہ ہے، لد پر جا کر رک جائے گا۔ اگر آج آپ کوئی انٹرنیٹ پر پڑھنے والا ہو یا کسی نے ہسٹری اگر معلوم کی ہے یا کسی جاننے والوں کے آپ نے سفر نامے پڑھے ہیں تو آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ وہ باب اللد جو جگہ ہے لد، اس جگہ پر آج اسرائیل نے ایئرپورٹ تیار کر رکھا ہے۔ وہاں پر جا کے دجال رکے گا، وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلوار سے قتل کر دیں گے اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ مختصر تفصیلات میں نے آپ کو سنائی، 5 سے 10 منٹ میں آپ کا لوں گا اور ایک اہم بات آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں ذکر کی، اور یہ 3 باتیں بھی وہ ہیں جو اسلام سے ان کا تعلق بڑی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ای بات سمجھ میں، اگر کوئی مسلمان اس عقیدے کا انکار کر دے یا یہ کہیں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آنے والے نہیں ہیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جیسے قرآن کو، پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے، ایک آیت کا انکار کرنا بھی پورے قرآن کا انکار سمجھا جائے گا، ایسے ہی اگر پورے اسلام کو کوئی آدمی مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں آئیں گے تو وہ مسلمان باقی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی کہ قیامت سے پہلے یہ تینوں چیزیں ہوں گی۔ حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، انڈیا میں نہیں، جے پور میں نہیں، دلی میں نہیں، حیدرآباد میں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی ہندوستان کی کسی علاقے میں نہیں، کسی گاؤں میں نہیں، کسی شہر میں نہیں، بلکہ سیریا ملک شام میں آئیں گے۔ دجال نکلے گا، وہ ایک انسان ہوگا، ایک آدمی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جتنی نشانیاں سرکار دو عالم نے قیامت کی آنے کی بتلائی ہے،
اور خاص طور پر یہ 3 نشانیاں، مہدی کا پیدا ہونا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ تینوں نشانیاں اس زمانے میں پوری ہو گئی۔ ایک آدمی کیا کہتا ہے کہ جی یہ تینوں نشانیاں اس زمانے میں پوری ہو گئی۔ اس سے سوال کیا گیا جب پوری ہو گئی تو پھر مہدی کہاں ہیں، عیسیٰ کہاں ہیں اور دجال کہاں ہیں؟ اب دیکھو جھوٹ کی کہانی۔ پہلا جھوٹ تو اس نے یہ کہا کہ مہدی اور عیسیٰ 2 الگ الگ لوگ نہیں ہیں۔ مہدی اور عیسیٰ 2 الگ الگ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی آدمی کے 2 نام ہیں۔ پھر ان کی فلسفی دیکھیے، کہتا ہے کہ جیسے کسی کا نام گھر میں عمران رکھ دیا جاتا ہے اور گھر میں پیار سے اسے کیا بلاتے ہیں؟ امو، تو کہتے ہیں ایسے ہی اصل نام عیسیٰ ہے، پیار سے مہدی بلایا جا رہا ہے، لہذا 2 الگ الگ انسان نہیں ہے، ایک ہی انسان کے 2 نام ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، خاندان فلاں ہوگا، جگہ فلاں فلاں ہوگی، اور عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں آسمان سے اتریں گے، اور اترنے کی جگہ بتلائی کہ وہ مدینہ بھی نہیں ہے، مکہ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ کنٹری ہے۔ اور یہ جھوٹا کہہ رہا ہے کہ جی مہدی اور عیسیٰ ایک ہی انسان کے 2 نام ہیں۔ تیسرا جھوٹ دوسرا اس نے یہ کہا کہ دجال کوئی انسان نہیں ہے، دجال کوئی انسان نہیں ہے بلکہ 2 کنٹری کے نام ہیں۔ دجال 2 کنٹری ہے، وہ کون سے کنٹری ہے؟ کہتا ہے امریکہ اور فرانس۔ اگر میں یہ کہوں کہ جے پور اور دلی دجال ہے، آپ مان لیں گے؟ میں یہ کہوں کہ جی امام صاحب مولانا صاحب 2 الگ الگ آدمی نہیں ہے، ایک ہی آدمی ہے، آپ مانیں گے؟ کوئی جے پور کا آدمی کھڑا ہو کے یہ بولے کہ باوا اور چچا ایک ہی آدمی ہے، کوئی مان لے گا؟ کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ بولے کہ اماں اور بہن ایک ہی ہے، تو ہر آدمی دن کہے گا کہ بھائی یہ دن میں بھی پی لے کے آیا، دن میں بھی پی کے آیا ہے، ورنہ اتنی بیہودی بات نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہے تو اس کا بھی حال وہی ہے۔ کہتا ہے دجال 2 کنٹری ہے تو سمجھ لینا اس کا بھی حال وہی ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس آدمی کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ یہ شخص بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں عثمان پورہ رتن پورہ میں پیدا ہوا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کی یہ نشانیاں جو سرکار دو عالم نے بیان فرمائی ہمارے زمانے میں پوری ہو گئی۔ دجال نکل چکا ہے، مہدی اور عیسیٰ آ چکے ہیں، اور دونوں الگ الگ انسان نہیں ہیں، ایک ہی انسان کے 2 نام ہیں۔ تو ہم نے پوچھا ٹھیک ہے تیرے عقیدے کے مطابق اگر عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہے تو بتا وہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ میں خود ہوں، کہتا ہے وہ میں خود ہوں، مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں۔ وارے تماشی کی بات، اس کا دعویٰ ایسا ہی ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر بھی میں ہوں اور ملک کا گورنر بھی میں ہوں۔ ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ تو یہ شخص شکیل بن حنیف نام کا، اس نے یہ کہا کہ امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ کو سنانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک تو اسلام کا صحیح عقیدہ مہدی کا، صحیح عقیدہ دجال کا، صحیح عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا آ جائے، اور یہ جھوٹا جو جھوٹی بات کہہ رہا ہے اس کا جھوٹ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ آپ کے اس شہر میں، آپ کی ان بستیوں میں، آپ کے ان علاقوں میں اس کے ماننے والے، اس جھوٹے پاکھنڈی کو عیسیٰ اور مہدی سمجھنے والے آپ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور مسلمان بچوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، اور دن دہاڑے ان کو اسلام سے نکال کر کافر بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے کالجز کو جانے والے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ مہدی کون ہے، وہ نہیں جانتے کہ دجال کون ہے، وہ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ وہ بچے جن کے کانوں میں پیدا ہوتے ہی باپ نے مسجد کے امام صاحب کو اور مؤذن صاحب کو بلا کر کانوں میں اذان دلائی اور دوسرے کان میں اقامت دلائی، اور اس کے منہ کے اندر شہد چٹایا، اور اس کا نام محمد رکھا، اس کا نام عبداللہ رکھا، اس کا نام فاروق رکھا، اس کا نام
حنیف رکھا، اس کا نام سراج رکھا۔ آج مسلمانوں کے بچے جن کے کانوں میں اذانیں دی گئی اور ان کو گودوں میں کلمے پڑھائے گئے، اسلام کے ترانے سنائے گئے، آج ان بچوں کو اسلام سے نکال کر کفر کی دہلیز پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ محنت ہو رہی ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، کہ ہمارے گودوں میں پلنے والے اسلام کی نسلیں، اسلام کی اولادیں مسلمان باقی نہ رہے، کافر بن جائیں۔ کیا آپ برداشت کریں گے کہ آپ کا مسلمان بچہ کل قیامت کے دن جہنم میں آپ کی نگاہوں کے سامنے چلا جائے؟ کیا آپ برداشت کریں گے اس بات کو کہ آپ کے خاندان میں پیدا ہونے والا، آپ کے گھر میں جنم لینے والا ایک مسلمان بچہ وہ کسی ہندو کے شمشان گھاٹ میں جلا دیا جائے، کسی عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے؟ آپ برداشت کریں گے اس بات کو؟ اگر واقعی میں برداشت نہیں کرتے ہیں آپ، اور اسلامی غیرت اگر آپ کے اندر زندہ ہیں، تو خدارا اس فتنے کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنے بستیوں سے، اپنے علاقوں سے، اپنے شہروں سے پاک کرو۔ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، ایمانی فریضہ ہے۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین لٹتا رہے، آقا کے دین کو کتے نوچتے رہیں اور آپ تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ میری آنکھوں کے سامنے آقا کے دین کا جنازہ نکال دیا جائے اور میں اس کا جنازہ دیکھتے رہوں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میرے آقا کے دین کے اوپر کوئی حملہ کرے اور آقا کے دین کے پرخ اڑائیں اور کوئی ہمارے بچوں کے ایمان کو ڈاکہ ڈالے، تو آج سے آپ طے کر لیجئے کہ مرتے دم تک ہم اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے رگوں کے اندر اسلامی غیرت ابھی زندہ ہے۔ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم زندہ رہیں اور آقا کے دین پر حملہ ہوتا رہے۔ اس لیے کرنے کے کام یہ ہے میرے دوستو کہ شکیل بن حنیف کافر ہے، وہ جھوٹا مہدی اور جھوٹا عیسیٰ ہے، اس بات کا پوسٹر اپنے گھر کی چوکھٹوں پہ لگاؤ۔ کالجز کے پڑھنے والے بچوں سے جا کے ملاقات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ مہدی کون ہے، ان کو جا کے سمجھاؤ کہ عیسیٰ کون ہے، جا کے سمجھاؤ کہ دجال کون ہے۔ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے سمجھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سمجھانے میں غفلت برتو اور تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے کافر بن جائیں۔ اس وقت پورے ملک کے اندر یہ فتنہ پھیل چکا ہے، اور آپ کا شہر جے پور پاک نہیں ہے۔ اس علاقے میں بہت سارے نوجوان اس فتنے کو پھیلانے والے بن چکے ہیں اور روزانہ محنت کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کہیں گے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہے، دجال آ چکا ہے۔ جہاں کہیں پر ایسی بات کرنے والا ملے، آپ فوراً مسجد کے امام صاحب کے پاس آئیے اور اس کی اطلاع دیجیے۔ کوئی بات معلوم کرنا ہے، مسجد کے امام صاحب سے ملیے، اپنے علاقے کے علماء سے ملیے، ان سے اپنے رابطے کو، اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ چونکہ جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو ڈاکٹروں سے دور رہنا جان کا خطرہ ہے، اور جب ایمان کا فتنہ پڑتا ہے علماء سے دور رہنا ایمان کا خطرہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، بس اتنی سی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مزید اگر کچھ بات آپ کو معلوم کرنا ہو، پوچھنا ہو، نماز کے بعد میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت کا سامان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔